الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ ہفتے میں ایک واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد اور ساتھ میں ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا، اس واقعے کا تذکرہ چل رہا تھا. چونکہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے دلائل کو تام کرنے کے لیے کچھ معجزات عطا کیے ہوتے ہیں. جیسا دور رہا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسی قوم سے پڑا تھا کہ جس قوم کے اندر جادوگروں کی کمی نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے دور میں تھے کہ جس میں بہت سارے لوگ اپنی اپنی تربیتوں سے یا اپنی اپنی فراست کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح اور ٹھیک کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا کیے کہ اگر کوئی مادر ذات بھی نابینا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے والا بن جایا کرتا تھا. ایسے ہی آگے چلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم سے پالا پڑا کہ جس کے اندر ہر ایک اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا عربی سمجھنے والا، اور یہ مان لے کہ اپنے سے بڑا کسی کو بول چال کرنے والا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا کیا کہ دنیا گواہ ہے آج تک اس کا کوئی توڑ پیدا نہیں کر سکا، جس کو ہم اور آپ قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے چیلنج بھی بہت کیے کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو، حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو اگر سانپ بنایا ہے تو تم لوگوں نے فوراً اپنی رسیاں پھینک کر کے سانپ بنا کر کے لوگوں کو دکھلا دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا ہے، جو معجزہ دیا گیا تھا، یہ ایک واحد ایسا معجزہ ہے کہ جس کی دنیا آج تک نظیر اور مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، اور قاصر ہیں، لوگ حیران ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی کچھ کہا کرتا تھا، کوئی کچھ کہا کرتا تھا، حتیٰ کہ بعضوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کسی سے قرآن کریم کی یہ آیات یا یہ جو آیات سنایا کرتے ہیں یہ کسی سے سیکھتے ہیں اور صبح آ کر کے ہم کو سنا دیا کرتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اور یہی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو امی رکھا ہے کہ کہیں کل کے دن یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے تیرے سے بڑے استاذ کو نبی نہیں بنایا، ہم نے اس کو نبی بنا دیا، کہ کل کو لوگ یہ نہ کہتے کہ تیرا استاذ تو اس نے تو دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں نبی ہوں، تو نے دعویٰ کر دیا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو اس سے اوپر بڑھا لیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہونے کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال جو باتیں تھی اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو آیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا کیے ہیں کہ یہاں پر بھی قوم یہ مان لے کہ وہ مال کے اندر بہت زیادہ بڑھ چڑھی ہوئی تھی۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ لوگ بھی کوئی کم نہیں تھے، بڑے بڑے محلات، پتھروں کو تراشنے والے، آج کی وہ مشینیں بھی کارگر نہیں ہیں ان پتھروں کے اندر۔ اب آگے چل کے شاید ہو جائے یا ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیز جو اس وقت میں موجود تھی، بغیر کسی ایسے آلات کے پتھروں کو تراشنا اور پہاڑوں میں اپنے گھروں کو بنا لینا، یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو لوگ تھے یہ بہت مال کے اندر ریل پیل والے تھے، بہت مال تھا ان لوگوں کے پاس، تو اللہ نے نبی بھی ایسا ہی پیدا کر دیا، ایسا نبی بنا دیا کہ صرف مال ہی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس راستے کو جس سے اس کے قاصد آ رہے تھے، ملکہ سبا کے جس راستے سے قاصد آ رہے تھے، اس راستے کے اندر سونے کی اینٹیں بچھوا کر اور اس کے اوپر گھوڑوں کو کھڑا کر کے اس کے اوپر لید کرتا ہوئے دکھا دیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ بھی ایک معجزے کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مال تو تھا ہی، لیکن اس قوم کو دکھانا تھا کہ بھائی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے تو قرآن کریم نے کہا تھا فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، ارے یہ مال تحفے طائف لے کر کے آئے ہو، میری مدد کرنا چاہتے ہو اس سے، بلکہ کیا کہا ہے فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، ارے بھائی اللہ نے مجھے اس سے بھی بہتر عطا کر رکھا ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، جو تم یہ مال دولت لے کر کے آئے ہو، یہ تحفے طائف لے کر کے آئے ہو، بس تمہیں ان کے ساتھ خوش رہو، اور میرا راستہ تم نے دیکھ لیا ہے، سونے چاندی اور کیسے گھوڑے میں نے ان پہ کھڑے کر رکھے ہیں، ایسے تو جس مال کو تم لے کر کے آئے ہو ایسے اس سے بہتر مال پر تو میرے گھوڑے اور میرے جانور پیشاب پاخانہ کیا کرتے ہیں، میں تھوکتا بھی نہیں ایسے مال کی طرف، گویا کہ ایک حال یہ بتا رہا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا کی اور قوم کو ماننے پر مجبور کیا۔ ملکہ سبا کی جو واقعہ تھا وہ پورا آیا
کہ اس نے کیسے مشورہ کیا، کیسے نہیں کیا، لوگوں نے کیا رائے دی جو اس کے وزیر وزراء وغیرہ تھے۔ تو آگے چل کر کے یہ بات آئی، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات وحی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے پتہ چل چکی تھی کہ ملکہ سبا اب وہاں سے اپنے لوگوں کو لے کر میری طرف آ رہی ہے، جیسا کہ میں نے اس کے پاس خط پہنچایا تھا۔ اب وہ آ رہی ہے، مطیع فرما بردار بن کر کے آ رہی ہے، کیونکہ اس نے جو اپنی تجویز پیش کی تھی، اس نے کہا تھا کہ بھائی لڑنے بھڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اور الٹا ہمارا نقصان ہو جائے گا، اور صرف نقصان ہی نہیں، اگر سلیمان نے ہم کو پچھاڑ دیا، ہم کو ہرا دیا، تو ہم دنیا میں منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ یہ تجویز ملکہ سبا نے پیش کی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ اچھے انسان بن کر کے چلتے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ بھی چونکہ کم نہیں تھے کسی سے، انسانیت، جانور، چرند پرند، جنات تک آپ کے قبضے میں اللہ نے تھما رکھے تھے کہ بھائی رکھو، جیسے چاہو ان کا استعمال کرو، کرتے رہو، اور کر کے دکھایا بھی ہے۔ تو کہا کیا ہے، ایکم یاتینی بعرشہا، اے لوگو میرے درباریو، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، کون ہے تم میں سے جو اس کے عرش کو میرے پاس اٹھا کر کے لے آئے؟ جو اس کا تخت ہے ملکہ سبا کا، اس کے تخت کو کون میرے پاس لا سکتا ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا قبل ان یاتونی مسلمین، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اس کے یہاں فرما بردار ہونے سے پہلے تخت مجھے چاہیے۔ آپ ہندوستان میں بیٹھے ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کر کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ امریکہ سے فی الحال ہی مجھے ٹینک کی ضرورت ہے، یہاں چاہیے۔ فلاں ملک ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اس کے حملہ کرنے سے پہلے مجھے ٹینک امریکہ کا یہاں چاہیے۔ تو کون ہے مائیکل لا کر کے دے دے گا فوراً؟ وہ کہے گا کہ نہیں، 1-1.5 مہینہ تو کم سے کم لگ جائے گا۔ چلو آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے کم 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ کتنی رفتار ہوگی ابھی ہوائی جہازوں کی بھی، لگا لو یہ بھی اڑان دیکھ لیں گے کتنی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ میرے پاس وہ مطیع اور فرما بردار ہو کر کے آئے، مجھے اس سے پہلے اس کا تخت یہاں چاہیے۔ اور وہاں سیکورٹی اتنی تگڑی ہے، اتنا بڑا تاج تخت آج ہی دیکھ لو کتنی سیکورٹی میں رکھا جاتا ہے کہ بھائی کوئی اس کو چھیڑ نہ دے، اس کے پاس تک نہ پہنچ جائے، اور حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے یہاں چاہیے۔ تو اس کو اٹھانا لانا کیا ڈیمانڈ ہے بھائی۔ بہرحال یہ معجزے کے طور پر حضرت سلیمان دکھانا چاہتے تھے کہ مال کی جو ریل پیل تھی اس سے زیادہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی ہم ظاہری اعتبار سے بھی تجھے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ اب کہتے کیا ہیں، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ تمہارے ہمارے درباری تو کتنے ہوتے ہیں، انسان نظر آتے ہیں، سیٹیاں بھی سننے ہی ہوں گی لیکن ہم نہیں سن رہے ان کی۔ حضرت سلیمان کے پاس تو درباری بھی صرف انسان نہیں تھے، ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے والے یا ان کے دربار میں حاضر ہونے والے صرف انسان نہیں تھے، جنات بھی وہی ہیں، اور آپ کے جانور بھی وہی ہیں، انسان بھی وہی ہیں، سب کے سب وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک جن کھڑا ہوا، وہ کہتا کیا ہے، عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جنوں کی پاور بہت ٹیکنالوجی سے کچھ اوپر ہوتی ہے۔ تو کہتا کیا ہے، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ حضور ایک بات سنیں، جس چیز کی آپ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ملکہ سبا کا تخت اٹھا کر کے لانا ہے، میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اٹھا کر کے لے آؤں گا، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں یہاں اس کو لا کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن اس نے آگے پھر بات یہ کہی، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی حضرت سلیمان یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اس میں خیانت کر دوں گا۔ آگے کیا کہتا ہے، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، اور طاقت ہی نہیں رکھتا بلکہ میں کیا کرتا ہوں، میں امانت دار بھی ہوں، میں کسی کے مال میں خیانت نہیں کرتا۔ کہیں آپ یہ سمجھے کہ میں ویسے دوسرا بنا کر کے لا کر کے ایسے ہی پیش کر دوں گا، نہیں،
ایسا نہیں کروں گا، مجھے طاقت ہے اس چیز کی حاصل ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ بہرحال جب یہ بات چلی تو ایک بڑے میاں پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ جس کے پاس زبور کا علم تھا۔ حضرت داؤد پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے معلوم ہے؟ زبور، یہ حضرت داؤد پر نازل کی گئی ہے، اور صحیفے بھی کچھ تھے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ سلیمان علیہ السلام جناب جنات تو کہہ رہے ہیں کہ مجلس کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ تخت یہاں لا کر کے رکھ دوں گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پلک جھپکیں گے اور میں آپ کے سامنے اس تخت کو لا کر کے حاضر کر دوں۔ اب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کیا قصے کہانی چل رہی ہے؟ ہاں، یہ پرچہ میں اسی لیے لے کر کے آیا ہوں۔ لوگوں نے بہت بڑے بڑے پیغمبر اختیار کر رکھے ہیں، پروپیگنڈوں کا دور ہے، اور کتنا رویا جائے کتنا رویا جائے، میڈیا کا دور ہے، میڈیا سے اتنے متاثر ہیں مسلمان بھی اور دوسرے بھی کہ جس کے مذہب چاہے کچھ بھی کہہ لیں، میڈیا نے جو کہہ دیا وہ حق ہے۔ میڈیا نے آج کے دور میں جو کہہ دیا وہ ہر کسی کے ذہن میں ایسا اپنی جگہ بناتا ہے کہ آج کا مولوی بڑے سے بڑا مقرر اور بڑا سے بڑا ترم خواہ آ کر کے سامنے یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ میڈیا پہ ایک کلپ ریکارڈ کر کے وہی آدمی دوسری طرف ڈال دے تو فوراً کہیں گے کہ ہاں واقعی یہ بات ہے۔ یہ آج کا دور ہے۔ یہ صاحب ہیں، قرآن کریم کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، میں اپنے گھر سے نہیں لایا نکال کر کے۔ یہ کہہ رہے ہیں انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ سلیمان اس جن نے تو کہا ہے کہ میں آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، یہاں سے یہ مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس سخت کو جو ملکہ سبا کا ہے اس کو لا کر کے رکھ دوں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لا کر کے یہاں رکھ دوں گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے کرامت اور معجزہ۔ کرامت کی دو قسمیں ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں حدیث پڑھی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچنا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں۔ اور کرامت یہ دو قسمیں آتی ہیں، ایک فراست ہوتی ہے، ایک کشف ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پتہ نہیں کسی کے ذہن میں بات سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی، اللہ ہی بہتر جانے، میرا بتانا کا کام ہے۔ حضرت رائے پوری غالباً یا حضرت سنسار پوری، مجھے یاد پڑتا ہے حضرت سنسار پوری رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ ہوئی تھے، ایک صاحب آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ سیب ہیں، ان سیب میں سے آپ جو حلال کا ہے اس کو نکال کر کے الگ کر دینا اور جو حرام کا ہے اس کو نکال کر کے الگ کر دینا۔ کون کر سکتا ہے بھائی؟ سیب سارے ایک جیسے ہیں، دیکھنے میں سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن نہیں، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کبھی کبھی کسی دوسرے کے ذریعے سے، اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں ایسے بھی اللہ کے بندے موجود ہیں دنیا کے اندر۔ تو حضرت نے کیا کام کیا؟ یہ سیب نکالا، یہ حلال کا ہے، یہ نکالا، یہ حلال کا ہے، یہ نکالا، یہ حلال کا ہے، دوسروں کو وہاں سے نکالنا شروع کیا، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ سارے سیب جتنے اس پنی کے اندر موجود تھے سب کو الگ الگ کر کے رکھ دیا، اور جس نے یہ بات کہی تھی ان کا خود کا کہنا ہے کہ میں ان سیب کے اوپر ایک ایسا نشان لے کر کے لگا کر کے گیا تھا جو دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں نے خود دیکھا کہ میں نے اس سیب کو جس کو حضرت نے حرام کا بتایا وہ سود کے پیسے سے خریدے تھے، اور جس کو حضرت نے حلال کا بتایا وہ حلال کے پیسے سے میں نے خریدے تھے۔
اب کہاں سے خرید کے لا رہا ہے، کہاں سود کا پیسہ استعمال کر رہا ہے، کہاں حلال کا پیسہ استعمال کر رہا ہے، اور یہاں آ کر کے فیصلہ کرا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کشف ہے۔ یہ اللہ والوں کو عطا کر دیا کرتا ہے کہ وہ بھانپ لیا کرتے ہیں انسان کو، سوچ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کی آنکھوں کو، اس کے بدن کو، جیسے آج آپ کے اسکینر اسکین کرتے ہیں نا، اس سے زبردست وہ اسکین کر دیتے ہیں آپ کو آنے سے پہلے۔ بڑا کبھی کبھی تو ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں تیری فون نہ کھل جائے، کیونکہ پاپی ہیں، گنہگار ہیں کہیں، لیکن اللہ والوں کو الحمدللہ یہ عادت نہیں ہوا کرتی کہ وہ کسی کو ٹوک دیں۔ ہاں اگر ان کو پتہ ہے کہ میرا مرید ہے اور یہ اچھائی کی طرف چلنا چاہتا ہے لیکن اس سے گناہ ہو رہا ہے، تو اس کو سائڈ میں بلاتے ہیں کہ حضرت آپ کو یہ کام زیب نہیں دیتا، آپ کے بس کا یہ کام نہیں ہے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو آراستہ سے سمجھا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ کرامت میں سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دکھانے کے ذریعے سے اور سمجھانے کے ذریعے سے کبھی کبھی اللہ والوں کے ہاتھ پر یہ چیز ظاہر کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اب حضرت سلیمان کے سامنے جب اس نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ تو آنکھ اور پلک جھپکنے سے پہلے کتنا ٹائم لگتا ہے، آدھی سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لگتا پلک جھپکنے میں، تو فوراً کہتے ہیں فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ ابھی پلک جھپکی تھی یہ رکھا، کہتے ہیں لوگوں یہ ان کی طرف سے یا میری طرف سے نہیں ہے، هذا من فضل ربی، یہ سب کا سب جو ہے یہ میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر کہ اس نے بہت بڑا کرم کر رکھا ہے۔ کوئی اور ہوتا دیکھا نا میں نے کیا کر دیا، اتنے بڑے شیطان کو ہرا دیا، اتنے بڑے جنات کو ہرا دیا، ایسے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں نہیں، اس کا کام بھی نہیں ہے بیٹھا ہے، میرا کام بھی نہیں ہے میں بیٹھا ہوں اور بہت بڑی نبوت کا تاج اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، نہیں میرا کام نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے میرے اوپر کر رکھا ہے۔ اور کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتے ہیں لیبلونی اشکر ام اکفر، اور اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میرا سلیمان یہ جو بندہ ہے یہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ تو کہتے کیا ہے ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو انکار کرتا ہے، جو کفر کے اوپر یہ جو نعمتوں کے اوپر شکر نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے وہ۔ ساری دنیا مل جل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں پڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں ایک بال کے برابر بھی کوئی بڑھوتری نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کفر پر مصر ہو جائے کہ ہم سارے کافر ہیں، ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا ایک بال کے برابر بھی کوئی اس کو گھٹا نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمارے ذہن سے یہ بات نکل جانی چاہیے کہ بھائی اللہ نعمت دے رہا ہے، ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس پر شکر کریں، اور اگر کفر کریں گے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خود حساب لینے والے ہیں۔ بہرحال یہاں پر ایک سوال میرے سامنے آیا تھا، ایک امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ بھائی بات تو یہ نہیں کہ چل رہی تھی اصل کہ بھائی یہ کون ہے، کیسے ہیں، کیا تھے کیا نہیں تھے، لیکن فروغ پیغمبر کے دور میں جب کسی سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ کسی نے کہا ہے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا بو بھی سونا نظر آتا ہے، اور اگر کسی سے کوئی نفرت کرنا شروع کر دینا تو سارے کے سارے جتنے بھی اس کی اچھائی ہیں تو سب کے سب بیکار نظر آئیں گی، ساری کی ساری اس کی ٹٹول کر کے برائیاں نکال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کرے گا۔ تو کسی صاحب نے کتنا، کیونکہ اور کچھ تو ملا نہیں ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے امام عبد الوہاب شعرانی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کشف عطا کر رکھا تھا کہ جب کوئی انسان وضو کرتا تو وہ وضو کا پانی جو گرا کرتا تھا وضو کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں سے، اس کے چہرے سے، تو حضرت امام صاحب کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ یہ زنا کرنے والا انسان ہے، یا یہ اس سے غسل کیا ہے، یہ پانی جو جا رہا ہے اس کے اندر یہ گناہ بہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت واقع اس نے نقل بھی کیا ہے۔
فضائل اعمال کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اور بڑی کتاب جو ہے میں نے بتائی ہے امام عبدالوہاب الشعرانی کی، انہوں نے میزان الکبریٰ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، بہت بڑی کتاب ہے اور یہ بہت بڑے امام بھی جو نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ تو ستار الغیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز کسی دوسرے کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے گناہ کو نہیں بتایا، صحابہ نے کسی کے گناہ کو نہیں بتایا، اور ادھر امام صاحب کو دیکھو یہ کیسے کیسے لوگوں کے سامنے باتیں کر رہے ہیں اور اس کو ٹوک رہے ہیں کہ تم گناہ کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے کا واقعہ ہے، ایک صاحب آئے اور آ کر کے وضو کرنے لگے، یا غالباً انہوں نے غسل کیا۔ حضرت نے بیان کیا کہ میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جن کی آنکھ سے زنا کے اثرات نظر آتے ہیں، جن کی آنکھ میں زنا کے اثرات جھلک رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کیا کہا، اواحی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ یعنی وحی کا سلسلہ تو صرف نبوت تک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت وحی کے ذریعے سے بات پتہ چل جایا کرتی تھی، کیا آپ بھی ہیں؟ کیا آپ نے مجھے دیکھتے ہی بتا دیا زنا کر کے آیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں بھائی، یہ ولیکن بصیرتن، یہ تو وفراستن، یہ بصیرت ہے اور فراست ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ تو بھائی حضرت سلیمان، حضرت عثمان پہ تو کوئی اعتراض کرتا نہیں ہے، امام صاحب نے بیان کر دیا تو اس کے اوپر اعتراض کی پوری لائن باندھ دی ہے۔ اور جیسا کہ میں بتا رہا ہوں، یہ معتزلی کا کام ہوتا ہے اس طرح کا کہ وہ کرامات کا انکار کر دیا کرتے ہیں۔ ہاں، ہر کسی کا اگر بندہ معتبر ہے تو دیکھا جائے گا، اور اگر بندہ غیر معتبر ہے اور وہ کچھ بیان کرنا شروع کرتے، اس کو ماننا شروع کرتے کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے، تو بھائی نہیں کہا جائے گا کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا اعتماد، اس کی زندگی کو کھنگالا جائے گا پہلے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام نعمتوں پر ہمیں بھی شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔